عامر لیاقت حسین کو آپ جانتے ہیں؟ یقیناً جانتے ہوں گے۔ آپ رجب بٹ کو جانتے ہیں؟ جانتے ہوں گے۔ آپ ڈکی بھائی کو بھی جانتے ہیں؟ بالکل جانتے ہوں گے۔ لیکن ان سب کی کہانیوں میں ایک بڑی مماثلت ہے۔ آج میں آپ سے جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں یا بات کرنا چاہتا ہوں وہ چمکتی ہوئی دنیا اور پھر اس کے پیچھے چھپے رازوں سے ہے۔ وہ راز کیا ہے اور کیوں ہے، آج کے پروگرام کا عنوان یہی ہے۔ 13 جنوری سن 2025، آج جب میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں تاریخ ہے 25 جنوری 2025، یعنی آج سے 12 دن پہلے سندھ ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن فائنلائز ہوتی ہے، اور وہ پٹیشن یہ ہوتی ہے کہ اس وقت کے معروف ویلاگر رجب بٹ یا رجب بھٹی کے خلاف ایک FIR درج کی جائے۔ یہ درخواست ایک وکیل ہائی کورٹ میں دیتا ہے کہ اس نے ہماری مذہبی عبادات کا مذاق اڑایا ہے، اور اس کے حوالے سے وہ ایک فوٹیج دیتا ہے کہ جس میں رجب بٹ کے پاس اس کی ماں آتی ہے، لیکن وہ بار بار ایک ہی طرح کا اسٹائل کرتے ہوئے اپنی نماز کو ختم نہیں کرتا ہے اور تکبیریں دیتا رہتا ہے، اور اس کی ماں انتظار کرتی رہتی ہے، اور اس سے یہ شائبہ دیا گیا کہ رجب بٹ مذہب کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ہائی کورٹ میں درخواست ہوئی لیکن FIR نہیں ہو سکی۔ کیوں FIR نہیں ہو سکی؟ اس بات کو ایک لمحے کے لیے یہاں روکیے اور پھر ہم دوسری خبر کی طرف چلتے ہیں۔ عامر لیاقت حسین کسی تعارف کے محتاج نہیں، کہا جاتا ہے پاکستان کے بلکہ اس خطے کے جو ماڈرن میڈیا ہے، جس میں اسپیشلی ٹی وی چینل ہے، اس کا سب سے معروف ترین اینکر رہا، اور معروف ترین اینکرشپ کی ان کی صرف اور صرف ایک وجہ بنی۔ وہ یہ وجہ تھی کہ وہ رمضان المبارک کے مہینے میں سحر اور افطار کی ٹرانسمیشن کیا کرتے تھے۔ ان کی شہرت اس حد تک کی تھی کہ آج تک ان کی ریٹنگ کا کوئی ریکارڈ نہیں توڑ سکا۔ عامر لیاقت حسین ہر گھر میں سحر اور افطار کے وقت دیکھے جاتے تھے۔ ان پر کئی تنقید کی جاتی تھی کہ وہ اپنے پروگرامز کے اندر بیہودہ زبان استعمال کرتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ بدتمیزی کر دیتے ہیں، وہ آم کھا لو آم کھا لو، اور کہا جاتا تھا کہ انہوں نے انعامات کی اس طریقے سے برسات شروع کر دی کہ پوری قوم کو لالچ میں مبتلا کر دیا، اور پھر اسی کو آگے بڑھایا فہد مصطفیٰ نے۔ یہ ایک امیج بنا۔ پھر عامر لیاقت حسین کے خلاف نہ جانے کہاں کہاں درخواستیں دی جاتی تھی، پٹیشنز دائر کی جاتی تھی۔ کوئی یہ کہتا تھا کہ اس نے ہمارے مذہبی رسومات کا مذاق اڑایا ہے، کوئی کہتا تھا یہ سحر اور افطار کے وقت اس طرح کی گفتگو کرتا ہے، اور کوئی یہ کہتا تھا کہ سحر اور افطار کے وقت اس طرح کا مذاق کرتا ہے، کوئی یہ کہتا تھا کہ انہوں نے سحر اور افطار کے اوقات کو ایک مذاق میں تبدیل کرنے کے ساتھ لالچ اور انعامات میں بدل کر کمرشلائز کر دیا گیا ہے۔ پھر کیا ہوا عامر لیاقت کے ساتھ؟ اس کہانی کو آپ رجب بٹ کی کہانی کے ساتھ ہم کنیکٹ کر کر آگے چلتے ہیں، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رجب بٹ، ڈکی بھائی، سسٹرالوجی اور ان سب پر یہ الزامات عائد کیے جا رہے ہیں کہ کوئی کہتا ہے یہ مذہب کا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بچوں کو خراب کر رہا ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ بچوں کے ذہن میں ایسی سوچ پیدا کر رہے ہیں، اور کوئی یہ راز افشا کرنے پہ لگ جاتا ہے کہ یہ سب کا سب گندا ہے پر دھندا ہے، یہ دھندے کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں اور یہ ڈالرز کمانے کے لیے کرتے ہیں۔ ان ساری صورتحال کو اگر دیکھیے تو اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ شہرت کی بلندیوں پر جانے کے بعد، سیاست کے افق پر چمکنے کے بعد، اور قریباً کوئی 20 سال اپنے عروج کو سیلیبریٹ کرنے کے بعد، عامر لیاقت حسین کی ایک پراسرار موت ہو جاتی ہے۔ کوئی اسے قتل کہتا ہے اور کوئی اسے موت قرار دیتا ہے، کوئی اسے عروج کا زوال قرار دیتا ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر یہ بات یہ ہے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔
ذرا سا بات کو سمجھنے کے لیے ہم دو باتوں کی مثال دیتے ہیں. پہلی بات یہ کہ جب ٹی وی چینلز موجود تھے اور جب نجی ٹی وی چینلز نے پاکستان میں اپنے قدم جمانا شروع کیے تو اسے فیملی چینلز کے طور پر دیکھا جاتا تھا. فیملی چینل اس لیے نام دیا جاتا تھا کیونکہ ظاہر گھر میں ٹی وی ایک ہوتا تھا اور گھر کے تمام افراد اسے دیکھا کرتے تھے اور دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے اثرات کو بھی لیا کرتے تھے. مگر موبائل فون کی ٹیکنالوجی آنے کے بعد اور سوشل میڈیا کے آنے کے بعد ہر میڈیم ایک پرسنل حیثیت اختیار کر گیا. یعنی کہ میں اگر اپنے موبائل میں کوئی چیز دیکھتا ہوں تو وہ ظاہر ہے میں ذاتی طور پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں, گھر والوں کے ساتھ نہیں دیکھ رہا ہوتا. اس صورتحال میں جب پرسنل میٹر آ جاتا ہے اور اس میں اختیار بھی زیادہ آ جاتا ہے, ٹی وی چینلز میں ہم 77 80 یا 90 چینلز بھی لگا سکتے ہیں اور وہ سب کے سامنے دیکھا جاتا ہے, جبکہ موبائل فون کے اندر کروڑوں ویڈیوز دیکھی جا سکتی ہے اور ہر شخص اپنے پسند کی ویڈیو کو دیکھتا ہے. معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک بار ایک مذہبی ویڈیو کو دیکھ لیں تو گوگل ہو, یوٹیوب ہو یا پھر فیس بک ہو یا پھر ٹک ٹاک ہو, وہ اپنے الگوریتھم کے مطابق ایسی سیٹنگ کرتا ہے کہ اگر آپ کے انٹرسٹ کو اس نے دیکھ لیا ہے تو آپ کو اگلی ویڈیو بھی اسی کے حوالے سے وہ دکھاتا ہے. ہونا یہ شروع ہوا کہ جب یہ اس طرح کے ویلاگز جو پسند کرتا ہے وہ دیکھتا ہے تو پھر اگلی بار اس کو وہی ویڈیوز آنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر اس کی دلچسپی کا عنصر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. کسی نے کہا کہ جناب عامر لیاقت حسین نے جو کام کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کیونکہ وہ عوام کی ڈیمانڈ تھی. اس زمانے میں بھی ایک ٹی وی چینل میں بڑی اہم پوزیشن پر فائز تھا اور مجھے یہ کہا جاتا تھا کہ عامر لیاقت حسین جیسا کنٹینٹ بنانا ہے یا عامر لیاقت حسین کو لے کر آنا ہے کیونکہ لوگ یہی دیکھنا چاہتے ہیں اور جو بزنس ملتا ہے وہ اسی سے ملتا ہے, یعنی کہ جو اشتہارات ملتے ہیں وہ بھی اسی سے ملتے ہیں. یہاں پر بھی یہی ہوا اور ہوا یہ کہ جب یہ فیملی ویلاگز آنا شروع ہوئے اور جب لوگوں نے دیکھنا شروع کیا اور پھر اس کی بھرمار آنا شروع ہوئی تو پھر اس کے ساتھ ساتھ اشتہارات بھی اسی طرف ٹرانسفر ہوئے. بہت سارے لوگوں نے اسے صرف پاکستانی فینومینا قرار دیا, یعنی کہ صرف یہ پاکستان میں ایسا ہوتا ہے, کہیں اور ایسا نہیں ہوتا. یہ بات غلط ہے. اگر آپ جا کر دیکھیے تو انڈیا میں بھی یہ ہوتا ہے. آپ عرب ممالک میں جا کر دیکھیے تو وہاں پر بھی فیملی ویلاگز کو بہت دیکھا جاتا ہے اور اگر آپ برطانیہ اور امریکہ جائیں تو وہاں پر بھی فیملی ویلاگز کو بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے. لیکن جب شہرت اپنے عروج پر پہنچتی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کے خلاف بھی بہت ساری چیزیں ریویل ہونا شروع ہو جاتی اور پھر اس کے خلاف مختلف پروپیگنڈا اور مختلف باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہے. کسی نے مجھے کہا کہ یہ ریویل یہ جو چیزیں انکشافات ہو رہے ہیں, جو کورٹس میں کیسز ہو رہے ہیں, وہ صرف اس لیے ہو رہے ہیں کہ اس کے ذریعے ان کی شہرت کو استعمال کرتے ہوئے سستی شہرت حاصل کر لی جائے. ان سارے نکات میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ زہر ہے اور اس میں ایسی باتیں بتائی جاتی ہیں کہ یوٹیوب کے ذریعے ہم نے کروڑوں روپیہ کما لیا اور اب کروڑوں روپیہ تقسیم ہو رہا ہے تو آپ بھی مالا مال ہو سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا عامر لیاقت حسین صاحب کے شو کے ٹکٹس کے لیے لوگ کس حد تک لائن میں لگتے تھے اور یہ کہا جاتا تھا کہ یہ اس نے لوگوں کی عادت خراب کر دی اور کیا لوگوں کو وہاں پر گاڑیاں اور اسکوٹر اور سونا ملنا شروع ہو گیا ہے. تو پھر ایسا کیا معاملات ہیں؟ آپ نے تشبیہات اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ جب بدلتے رجحانات ہوتے ہیں ہر شخص کو ترقی کا حق ہوتا ہے. کچھ ولگیرٹیز ہوتی ہیں اور پھر لوگوں میں پسند اور ناپسند کا معاملہ ہوتا ہے. یہ وقت کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. ہر میڈیم میں اس بات کو شور مچایا جاتا ہے کہ جناب یہ تو لوگوں کے ذہن خراب کر رہا ہے, مگر دوسری طرف سے بات آتی ہے کہ لوگ دیکھنا بھی یہی چاہتے ہیں. تو کیا لوگ یہی دیکھنا چاہتے ہیں؟ اور جس طرح میں نے اپنے پروگرام میں کہا کہ کیا یوٹیوب, فیس بک اور یہ تمام اپنے الگوریتھم کے ذریعے لوگوں کو اسی کانٹینٹ کا قائل کر دیتے ہیں جو وہ دکھانا چاہتے ہیں یا جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ بالکل یہ سب کچھ اسی طریقے سے ہوتا ہے. اس میں کسی ایک چیز کو ذمہ دار قرار نہیں دیا جا سکتا. کچھ لوگ صرف یہ کہتے ہیں کہ جناب صرف اسی کو ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے کہ جناب رجب ہو یا پھر دیگر لوگوں صرف وہی ذمہ دار ہیں, یا پھر یہاں پر یوٹیوب, فیس بک اور اس کا الگوریتھم ہے, یا پھر ایک عوام کا مزاج کہ وہی دیکھنا چاہتے ہیں اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس طریقے سے اتنا ہی مواد اور اسی طریقے سے وہ پیسے کما سکے. آئیے ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے چند ایسے ٹیبوز کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو واقعی میں ٹوٹ جاتے ہیں. صرف یہی مواد نہیں چل رہا. اگر آپ مذہبی بنیادوں پر دیکھیے تو آپ کو ایسے مذہبی علماء کرام کی ویڈیوز ملینز کو ٹچ کرتی ہوئی نظر آئے گی کہ جو بڑے نام ہیں. ذاکر نائک صاحب کی ویڈیو بہت زیادہ چلتی ہے,
آپ اسی طریقے سے دریو کی اگر ویڈیوز کو دیکھیں تو وہ بھی بہت زیادہ چلتی ہے. تو ہر شخص کا ایک اپنا انتخاب ہوتا ہے اور اسی انتخاب کی بنیاد پر وہ آگے چلتا ہے. جس طرح میں نے کہا کہ موبائل فون اب آپ کا انڈیویجول معاملہ ہوتا ہے، تو اگر 1 ملین لوگ وہاں پر رجب کو دیکھتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ 1 ملین سے زیادہ لوگ مذہبی کنٹینٹ کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے کروڑوں لوگ اگر ایک فلم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کروڑوں لوگ اس بات کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مدینہ المنورہ کے اندر یا مکہ کے اندر اس وقت اذان کیسے دی جا رہی ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے میں کیا تقابل میں کسی کی مخالفت کر رہا ہوں یا میں کسی کی حمایت کر رہا ہوں. میں نہ کسی کی مخالفت کر رہا ہوں نہ میں کسی کی حمایت کر رہا ہوں، بلکہ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ٹیکنالوجی کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں اور ایک اس وقت کی ضرورت اور پھر منتخب لوگوں کا منتخب معاملہ ہوتا ہے. اب موبائل آپ کا پرسنلائز معاملہ ہے اور جو چیز آپ دیکھتے ہیں وہی چیز چلتی ہے. تو اب کچھ لوگ کہتے ہیں بچوں کو روکا جائے، یہ نہ دکھایا جائے، اس سے 3-4 بڑی بری چیزیں ہو رہی ہیں. پہلی چیز، بچوں کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ وہ کچھ کام چھوڑنے کے بعد صرف یوٹیوب کرتے رہے، اس سے وہ کروڑ پتی بن سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے، بچوں کو سب پتہ ہوتا ہے اور بچے جب اس عمر تک پہنچتے ہیں تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یوٹیوب سے کتنی کمائی ہو سکتی ہے اور کتنی کمائی نہیں ہو سکتی ہے. یہی فینومینا ٹی وی چینلز کے لیے ایک زمانے میں دیا جاتا تھا کہ جناب ٹی وی چینلز دیکھنے سے لوگ بگڑ رہے ہیں، ان کے بچے خراب. ایسا نہیں ہے، کیونکہ جتنی خیر کی قوتیں ہوتی ہیں اتنی ہی شر کی قوت ہوتی ہیں. جس طرح شر کی قوت بڑھتی ہے اسی طرح خیر کی قوت بھی بڑھتی ہے. دوسرا مسئلہ، کیا یہ ویلاگز ہمارے بچوں کی سوچ کو خراب کر رہے ہیں؟ تو آپ ایک طرف ہاں کہہ سکتے ہیں، تو آپ دوسری طرف یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دوسری طرف بھی تو لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں ویڈیوز دیکھی جا رہی ہیں. تو کیا دونوں طاقتیں ایک ہی طرح کی ہیں؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت مارکیٹ میں کیا چیز ان ہے اور کس کو ہٹ کرنا ہے. ایک زمانے میں روسٹ کرنے والوں کی ویڈیوز بہت زیادہ چلتی تھی، ایک زمانے میں ریویل کرنے والوں کی ویڈیو بہت زیادہ چلتی تھی، اور ایک زمانے میں فیملی ویلاگ کی چلتی ہے. ایک زمانے میں مولانا طارق مسعود بہت زیادہ چلتے ہیں، تو ایک زمانے میں مولانا مفتی منیب الرحمان کی بات کو بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے. ایک وقت میں ڈاکٹر ذاکر نائک بہت زیادہ چلتے ہیں تو ایک وقت میں یوگی راج بہت زیادہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ وقت کا فینومینا ہوتا ہے. اس ساری گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ جتنی بھی باتیں پروپیگیٹ کی جا رہی ہیں اس پر زیادہ تر کام اس بات کا ہے کہ جناب کس طریقے سے ریٹنگز کو زیادہ سے زیادہ حاصل کیا سکے اور پیسہ کس طریقے سے زیادہ کمایا جا سکے. ہر مارکیٹر، ہر پروڈیوسر کوئی بھی چیز جو پروڈیوس کرتا ہے وہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی چیز سب سے زیادہ بکے. اس کے لیے وہ نئی چیزیں انوویٹ کرنے کے ساتھ ساتھ مارکیٹنگ کے نئے فنومینا بھی دیکھتا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں اسی کا حصہ ہیں اور صرف پیسہ کمانے کی ایک دوڑ ہے کہ جو یہ تمام فیملی ویلاگرز کر رہے ہیں. اس کا مطلب کہیں پر بھی لوگوں کی اصلاح نہیں ہے. اب جو ان کی مخالفت میں لوگ بات کر رہے ہیں وہ تمام کے تمام ان حقائق کے کو پس پش ڈالتے ہوئے کر رہے ہیں کہ جب کبھی بھی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو یقیناً طور پر اپنی ایک خاص مدت کے لیے آتی ہے، اور وہ جب ان کی مدت ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر کوئی ان کا پوچھنے والا تک نہیں ہوتا. اور آج آپ کو، مجھے یا ہم سب میں سے کسی کو عامر لیاقت حسین یاد نہیں ہوگا اس طریقے سے کہ جب وہ ہر گھر میں افطار کے وقت سنا، دیکھا جاتا تھا. صرف وقت کا انتظار کیجیے کہ سب چیزیں وقت آنے پر ختم ہو جاتی.